بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ آج 5 فروری ہے، یوم کشمیر بھی ہے، تو میرا دل چاہا کہ حضور علیہ السلام کی محفل میلاد کشمیر والوں کے نام پر، محفل میلاد بھی، رحمت کی برسات بھی، اور رحمت الہی کا انعام بھی۔ ایک بات میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، اور میں مسلسل ہر میلاد پہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محفل جہاں بھی ملے، گھر سے ارادہ کر کے جایا کریں کہ میں حضور کی محفل میں جا رہی ہوں۔ کس کی محفل میں؟ شادی حضور علیہ السلام کی محفل نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ ولیمہ حضور علیہ السلام کی محفل نہیں ہے، برتھ ڈے حضور علیہ السلام کی محفل نہیں ہے، وہ خوشی ہے۔ شادی سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، وہ سنت والے کو ثواب ہے۔ آپ کہیں گے قادری صاحب کیا چیز آپ نے بات کر دی، بھلا شادی تو سنت ہے، تو اتنی پبلک لے کے جانا کہاں سنت ہے بابا؟ وہ تو میاں جاتا تھا، بیوی کو لے آتا تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب تو پورے ٹرک کے ٹرک جاتے ہیں، اور آپ کی جیب اور آپ کے پرس ماشاءاللہ پورے لنگر سے پھل ہوتے ہیں، اور اس دن آپ کی ہانڈی بچ جاتی ہے جس دن آپ شادی سے ہو کر آتے ہیں، وہ بھی بڑا بچا بچا کے پانی ڈال کے آپ ہانڈی چلا لیتے ہیں۔ تو حضور کی محفل میں جب جائیں بیٹا یاد رکھیں، یہی محفل آپ کی قبروں کو روشن کرے گی، یہی محفلیں آپ کی قبر کو، جو حضور کی محفل میں آ جاتی ہے وہی کسی کی بیٹی تو ہے نا، وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو گھر میں 2 بہنیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، باپ ہے، گھر بھی تو محفل تھی۔ لیکن گھر میں جب باپ بیٹھتا ہے تو اسے بحیثیت باپ خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جب حضور کا نام لے کے آپ مجلس میں آتے ہیں، وہاں حضور کی نسبت سے ثواب ہی نہیں ملتا، آپ کا سارا حساب اللہ پاک چکا دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی محفل میں آنے والا اتنا لے کے جائے کہ گھر میں بھی اتنا نہ ملے۔ آپ نماز تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیے نا، شب قدر آئے تو آپ کہتے ہیں گناہ بخشوا لیں۔ میلاد کی محفل میں آنے والا سارے گناہ معاف کرا کے جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے سستا سودا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی گفتگو گھٹا لیں، حضور کی محفل بڑھا لیں۔ اللہ نے آپ کو بچے اگر دینے ہیں تو اللہ نے اس لیے نہیں دینے کہ وہ آپ کے بچے ہیں، نہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے گھر میں کاکا آ جائے، 4 بہنیں، ہم کاکا آ جائے، 4 بہنیں کا بھائی آپ کے پاس جو 4 بچیاں ہیں وہ کس لیے مانگی تھیں اللہ سے؟ قرآن کہتا لوگوں اولاد اور مال یہ 2 چیزیں، فرمایا اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، دستک کوئی دے نا دروازے پہ تو ہم گور کے دیکھتے ہیں، ہاں جی کی لینا آئے ہو؟ یعنی اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والا پتہ نہیں کون سے زمانے کی مخلوق ہے۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں جب کوئی جاتا تھا دستک دے کے کہتا تھا السلام علیکم، خدا کی تم پر رحمت ہو، تو سننے والا کہتا جی وعلیکم السلام، فرمائیے آپ نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، خدا آپ کو بھی وہی دے جو اللہ نے میرے لیے آپ کے منہ سے متبرک فرمایا۔ ہمارے گھر جنبی ہو گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کو کسی نے نا بیعت ہونے کے لیے آیا، تو جب بیعت ہو گیا نا گھر چلا گیا، اس کا نقصان بڑا ہو گیا۔ وہ واپس آیا، آ کے کہتا حضور میری بیعت مجھے واپس کر دو، میری بیعت مجھے واپس کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نذرانہ تو نے دیا نا مجھے وہ لے جا۔ آپ دیتے ہیں نا اللہ والوں کو
جو نذرانہ تو نے دیا ہے وہ لے جا، وہ تیری امانت میرے پاس ہے، میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن جو تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، وہ میں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، ادھر سے تیرا ہاتھ پکڑا، ادھر میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی روحانی محفل میں نام نہیں آیا، تو غور کریں کیوں نہیں آیا۔ آپ پڑھتے ہوں گے تو کوشش کریں لفظوں کی غلطی نہ ہوتی ہو، آپ کے درود پڑھنے میں تیزی سے نہ پڑھتے ہو۔ آپ نماز پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھنی تیز۔ نماز کا مطلب ہے مولا کے سامنے میں منگتی من کے کھڑی ہوں، وہ مجھے بغیر مانگے ایسے دے گا جیسے ماں پیار سے کہتی پترا کی لینا۔ ایک بچہ ضد میں آ جائے نا، میں پیر کرم شاہ صاحب کی بات پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات مکمل کر لوں، تو وہ آیا، اس نے آ کر کہا حضور یہ بات ہے تو آپ میری بیعت مجھے واپس کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیسے جو تو نے دیے نا مجھے پیسے، اس نے بیعت ہونے سے نذرانہ دیا تھا نا، اس نے کہا یہ لے لیں، میں مرید ہو گیا ہوں، سلام کر کے چلا گیا، نقصان ہونا شروع ہوا۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بیماریاں ہیں، کسی محفل میں آئیں تو کبھی کبھی گھر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کب آپ پھسل گئے، ہڈی کو پرابلم ہو گئی، آپ کے جسم پر چوٹ آ گئی، ہوتا ہے نا، لیکن آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ معاف کرے، ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں۔ شکر کرو اللہ نے گناہ بخش کر آپ کو زخم لگا کر دوبارہ نیکیاں عطا کر دی۔ آپ کا گرنا، آپ کا تڑپنا، آپ کا سوئی چبھ جانا، حتی الشوک یشاکھا، فرمایا میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے رب پھر بھی اس کے درجات کے بلند کر دیتا۔ اور کیا چاہیے آپ؟ وہ آیا، اس نے آ کر کہا حضور میری بیعت واپس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیعت تو میں تیری واپس نہیں کرتا، پیسے تو نے دیے تھے وہ لے لے، پیسے لے لے وہ تجھے دے دیتا ہوں، بیعت اس لیے واپس نہیں کرتا کہ تیرا ہاتھ میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو اس نے یوں آنکھ کر کے جب دیکھا آپ کے پیچھے، تو آپ نے فرمایا نہیں تسلی ہوتی تو دیکھ لے، تسلی نہیں ہوتی تو دیکھ لے۔ قسمت والا تھا، آپ بھی قسمت والے بنتے ہیں۔ اس نے جب نگاہ اٹھائی تو آمنہ کا لال سامنے موجود تھا۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی پڑھتا ہی ہوں آپ کے نام پر، میں کہتا ہوں یا اللہ ساروں کو بخش دے، یہ ہیں جیسی ویسے ہی بخش دے، جیسی ہیں ویسے ہی بخش دے۔ تو آپ ایسے نہ بنیں، نماز پڑھنی کوشش کریں کہ آپ کے اعمال میں کمزوری کیا، کیا اذان سے آپ بہت دیر بعد نماز پڑھتے ہیں، یہ چیز نوٹ کرنی ہے آپ نے، یعنی آپ کا یہ بات نوٹ کر لینا، بیٹے اس کو سمجھا دیں، وہ نہ ہو کہ ساری بات جو الٹی ہو جائے۔ آپ کا نماز پڑھنا، کہ آپ نماز تیز تو نہیں پڑھتے؟ اب دیکھیں نا حدیث پاک، ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ اللہ کے دوست صرف نماز پڑھیں تو اللہ اس کا دوست بنتا، اور اللہ سب کا دوست ہے، اللہ سب کا دوست ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس کا دوست ہے اور اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کس کا دوست ہے اور اللہ کا دوست کون ہے، یہ بات سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے خطاب کیا، بخاری، مسلم، ترمذی سب احادیث صحیحہ کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ خطاب فرمانے لگے تو خطاب کرتے ہوئے آپ نے صحابہ سے خطاب کیا۔ اب صحابہ حضور علیہ السلام کے پروانے تھے کہ نہیں؟ یہ بیٹے یہ نیچے کریں نا، شیشہ لائٹ مجھے پڑ رہی، پیچھے کریں۔ فرمایا اے صحابہ، خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے اور بات اس شخص کی ہو رہی ہے جو زندگی بھر حضور علیہ السلام کو ملے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا صحابہ، یمن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یمن میں میرا دیوانہ رہتا، اس کا نام اویس ہے،
اور وہ اویس یمن میں رہ کے میرا دیوانہ، اور جن کو سنایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کے پروانے، اور جس کی بات بتائی جا رہی ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ۔ تو فرمایا عمر اور علی تمہیں مبارک ہو، اس کو ملنا، اس کا دیدار کر کے اسے میرا سلام دینا۔ سلام تب بھی حضور کا ہوتا تھا، سلام اب بھی حضور کا ہوتا ہے، اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو، آپ وقت پابندی سے لگائیں، درود بھی لانا کا پڑا۔ ہماری ماں بہنیں 2 دن وظیفہ پڑھتی ہیں، پھر میرے پاس آج قادری صاحب اثر ہی کوئی نہیں ہویا۔ تو وظیفہ کے لیے دل کا تڑپنا بھی ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا ہے اس بیٹی کے لیے، وہ بیٹا میں نے دیکھا اس کے دل میں میرے دل کی نرمی ڈال دے۔ رو کے مانگتی ہیں، اونچا بولیے، یا اللہ کاکا دے دے، رو کے مانگتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کو ملازمت دے دے، رو کے مانگتی ہیں۔ یہی رو کے آپ دعا مصطفیٰ کی قربت کے لیے بھی مانگیں، مولا مجھے حضور کا دیدار دے، پردے ہٹا، جلوہ دکھا، تاکہ ہر لمحے دیدار کے صدقے میری ساری دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں۔ فرمایا اس کو ملنا۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سامنے صحابہ ہوں، درجہ صحابی کا بڑا ہے، اور جس نے صحابہ کو دیکھا وہ اس کا درجہ چھوٹا ہے۔ تو بڑے درجے والے ہوئے صحابہ، اور صحابہ کو دیکھنے والے ہوئے تابعی۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ جس کو حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کہا ایک یمن میں میرا دیوانہ رہتا ہے، اسے اویس کرنی کہتے ہوں۔ ان سے یہ لے لیں، یہ تبرک آیا جی، یہ لے لیں باجی، بیٹے کی شادی ہوئی ہے، باجی کو مبارک دے دیں، اونچی آواز میں سارے بولے جی مبارک، اور دعا کریں اللہ پاک اللہ اس جوڑے کو سلامتی دے اور مدینے کی ٹکٹ دے۔ تو فرمایا اسے ملنا، اسے میرا سلام دینا۔ رہتا یمن میں، کہاں رہتا ہے؟ یہ بات بڑی غور سے سنیں، آپ کو بڑے کہتے ہیں یہ اللہ ہی سب کا دوست ہے اور کوئی ولی نہیں، سب سے بڑا ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے جب خطاب کیا تو صحابہ کی محبت کو ابھارا کہ تم تو مجھے دیکھتے ہی ہو مگر وہ تو نہیں نہ دیکھتا، وہ یمن میں رہ کے میرا دیوانہ، یمن میں رہ کے میرے ساتھ محبت کرتا۔ پھر آپ نے بتایا، فرمایا اس کی ایک ماں ہے، وہ ماں کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کے نہیں آتا، میری ماں ہی کے لیے ہے۔ آج کا مضمون ذرا لمبا ہوگا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے منہ نہیں بگاڑنا اپنے، آپ بھی ضدی تو میں آپ ضدیوں کا استاد ہوں۔ تو بات بتا رہا تھا کہ جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ وہ میرا دیوانہ یمن میں رہتا، فرمایا عمر اور علی جب اسے ملنے جانا ہونا تو میرا جا کے سلام کہنا۔ اگلی بات فرمایا اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے جب کی تو حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ آقا نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، باری تعالی ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ کتنے علاقوں کا نام لیا آقا نے؟ فرمایا باری تعالی شام میں برکت دے، باری تعالی یمن میں برکت دے۔ پیچھے سے آواز آئی وفی نجدنا یا رسول اللہ، آقا ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر آپ نے فرمایا باری تعالی ملک شام کے لیے برکت دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، ہمارے ملک شام میں برکت دے، وفی یمننا، اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ حضور نے نجد کا نام نہیں لیا، کیوں نہیں لیا یہ بات سمجھے، نبی ہیں،
दूसरी बार फिर किसी ने आवाज दी, हुजूर नजद के लिए दुआ मांगे। हुजूर अलैहि सलाम ने फिर तीसरी बार मुंह फेरा तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमानिना। हुजूर ने तीसरी बार फरमाया या अल्लाह मुल्क शाम में बरकत दे और मुल्क यमन में बरकत दे, मगर नजद का नाम नहीं लिया। जब उन्होंने तीसरी बार कहा ना कि हुजूर नजद के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हर बार वो पीछे से बोलते थे, अब समझना ये है कि नजद के लिए दुआ क्यों याद दिलाई और हुजूर ने चेहरा क्यों फेरा। जब आका करीम के अर्ज किया गया ना कि हुजूर नजद के लिए दुआ फरमाए, हुजूर ने दुआ नहीं की। आका ने दुआ, अच्छा अब आप जरा नाम लें, किस किस इलाके के लिए दुआ मांगी। नंबर 1 शाम, नंबर 2 यमन। तो याद रख लें यमन अंबिया की सरजमीन है। किसकी जमीन है? 70,000, एक रिवाज में 70,000 अंबिया मुल्क शाम में आए। आदम की निस्बत भी शाम में, इब्राहिम का घर भी शाम में। एक रिवाज में 70,000 अंबिया मुल्क शाम में आए, तो शाम सरजमीन अंबिया बनी। और यमन में तो नबी नहीं आया ना, तो यमन में क्यों ना आया? फरमाया यमन मेरे वैस करनी का घर है, वो जो मेरा दीवाना है वो मुल्क शाम में रहता। तो पता चला शाम शहर अंबिया, यमन शहर औलिया। तो आपने दुआ की बारी ताला सारी बरकतें दे, मगर बरकतें शाम को दे दे कि अंबिया का घर, बरकतें यमन को दे दे मेरे आशिक का घर। अब आ जाए नजद की तरफ। आपने नजद के लिए दुआ नहीं मांगी, तो फिर जब उन्होंने कहा नजद के लिए आका दुआ मांगे, तो आपने फरमाया मैं नजद के लिए दुआ ही नहीं मांगता, नजद के लिए दुआ नहीं मांगता। तो उन्होंने पूछा जी क्यों नहीं मांगते, आप नजद के लिए दुआ कर दें। जब आपने तीसरी बार सुना तो आपने फरमाया होना का जलाजिल वकरनुश शैतान। फरमाया मैं इसलिए, अब जुमला सुने, मैं इसलिए नजद के लिए दुआ नहीं करता, वहां शैतानी फितने पैदा होंगे और शैतानी गिरोह और टोला पैदा होगा। कितने इलाके हो गए? 2 इलाकों के लिए, ये बात बड़ी समझने वाली, 2 इलाकों का नाम लिया, शाम और नजद, सॉरी शाम और यमन। आका ने फरमाया मौला बरकत दे शाम में, बरकत दे यमन में। तीनों बार कहा गया नजद में, फरमाया नजद के लिए मैं दुआ नहीं करता। क्यों दुआ नहीं करते? फरमाया वहां पर फितने पैदा होंगे और शैतानी टोला पैदा होगा। आका वो कौन सा टोला? तो बता दिया वो टोला अंबिया का भी गुस्ताख होगा, औलिया का भी गुस्ताख होगा। बात समझ में आ गई? जो खुदा के भेजे हुए रसूल के खिलाफ भी बोलेंगे, बेअदब होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद का अदब नहीं करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मजालिस का अदब नहीं करेंगे, जुलूस का अदब नहीं करेंगे, यानी जिस शय के साथ जिक्र मुस्तफा जाए उसका वो अदब नहीं करेंगे, तो वो गिरोह वहां से पैदा होगा, मना करेगा, इस तरह की चीजों को बिदआत कहेगा, शिरक कहेगा। आपको भी कहते हैं ना दरबारों पे ना जाया करें, बोलिए ना, कहते हैं कि नहीं? तो आप क्या करते हैं? आप आ जाके मुझे ही पूछते हैं। आपको कहते हैं जी औलिया के मजलिस में ना जाया करें, वो जी औरतों का जाना कहाँ लिखा? आपको कहते हैं हुजूर की महफिल ना किया करें। ये जो इतना बड़ा आप शादी का महल किराए पे थोड़ी देर के लिए लेते हैं ना, जरा ऊंचा बोल के, जिस शादी महल में आप बहनें जाती हैं ईमानदारी से बताइए, जरा अंदर जाकर दूल्हे से पूछें ये कौन सी कुरान की आयत से महल लिया? वलीमा बड़े बड़े मैरिज हॉल में होता। कभी आपके ख्याल में आया मेरी बेटी ने बड़े महल से रुखसत क्यों हो? मुस्तफ़ा का जिक्र हराम और आपके बेटे को रिश्ते सारे हो जाएं उस मकाम पर, प्रोग्राम हो जाएं, तो जिक्र मुस्तफ़ा वो हराम बन गया और जिक्र बच्चा बच्ची हलाल हो गया। तो ये एक नसीहत मैं आपको कर दूं, सब कुछ छूट जाए छोड़ देना, मगर औलिया की संगत ना छोड़ना, क्योंकि ये हुजूर का फरमान। बात समझ गए ना?
تو نجد سے کون سا ٹولہ آئے گا؟ جو ولیوں کا بھی گستاخ ہوگا، نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا. تو بے ادب سے بچنا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا آگے چلتے ہوں. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی، جب دور خلافت آیا نا حضرت عمر فاروق کا، تو حجاج آئے. تو حضرت عمر فاروق نے حجاج سے پوچھا کہ تم میں کوئی اویس کرنی ہے؟ اویس کرنی. انہوں نے پوچھا حضور کیا کرنا ہے آپ نے؟ پوچھ کر فرمایا مصطفیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میرا کرنی ہے اور رہتا یمن میں ہے، وہ میرا بڑا دیوانہ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی اس کے ہاتھ پہ سفید داغ ہوگا. اب آپ غور کریں کہ نشان کون بتا رہا؟ آقا. اونچا بولی کون بتا رہا؟ تو اس آقا کو دیکھے بغیر خبر ہے کہ میرا دیوانے کی علامات کیا ہیں. اگر یمن میں رہنے والا دیوانہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے تو پاکستان میں رہنے والی یہ بیٹیاں وہ حضور کی نگاہ میں نہیں ہیں؟ بولیے نا. اگر یمن میں رہیں وہ بھی تو حضور کے پڑوس میں ہے نا، تو پاکستان پڑوس میں نہیں ہے. اب بتائیں یمن والا نگاہ مصطفیٰ میں ہو تو سارے پردے ہٹ جائیں، پہاڑ ہٹ جائیں، درخت ہٹ جائیں، تو کیا خیال محفل میلاد میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں حضور کی نگاہوں میں نہیں ہیں؟ تو جس نبی کی طاقت کا یہ عالم یمن والے کو پہچانتے ہیں وہ آپ کو نہیں پہچانتے ہوں گے؟ فرمایا وہ میرا دیوانہ. تو جب خلافت عمر فاروق کا دور آیا تو حجاج آئے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں اویس کرنی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر اویس نامی بندہ تو کوئی نہیں، لیکن ہے وہ. آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو اس سے کیا غرض؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے اس کا ذکر کیا تھا، حضور نے اس کا ذکر کیا تھا، اس لیے ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس نام کا بندہ تو ہے، اویس کرنی اس نام کا بندہ تو ہے، لیکن وہ لوگوں میں دیوانہ مشہور ہے، لوگوں میں دیوانہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بات آگے اگر میں کوئی، چلے میں نہیں کہتا، کوئی آپ کو پاگل کہے، میں نے کیا لفظ بولا؟ کوئی آپ کو، اونچا بولے نا، پاگل کہے، ہاتھ کھڑا کریں جو خوشی سے کہے جی مجھے پسند ہے. نہیں، آپ کو کوئی پاگل کہے تو آپ خوش ہوں گی؟ ہاں، میں نے سوال پھر سن لیں. کوئی کہے آپ پاگل ہیں تو آپ خوشی سے قبول کر لیں گی؟ اونچا بولیے. پھر بولیں آپ کو کوئی کہے پاگل ہیں آپ، خوشی ہوگی؟ اب ذرا اونچا بولیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پینترا بدل جانا. آپ کو کوئی کہے پاگل ہیں آپ، شادی کے فنکشن میں آپ کی طرف آپ پاگل ہے یہ میری، آپ برداشت کر لیں گی یا ناقابل برداشت ہوگا؟ ہاں اچھا، اب ذرا پکے رہنا. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی خواتین، پاگل کا کوئی ٹائٹل برداشت نہیں کرتی. اچھا، آپ سب مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان ہے نا؟ تو مسلمان کس نبی کو مانتا ہے؟ آقا کو. آقا، اور آقا کا فرمان مانتا ہے تب مسلمان ہے یا نہ مانے تب مسلمان؟ آقا کا فرمان، پھر بولیے، آقا کا فرمان مانے تو وہ مسلمان ہے، اور جو نہ مانے، یہ فتویٰ آپ لگا لیں، جو نہ مانے. آپ نے کہا پاگل کا ٹائٹل ہمیں برداشت نہیں. پاگل کا ٹائٹل آپ سے برداشت، ہماری ہمت ہی نہیں کوئی ہمیں پاگل کہے. آقا علیہ السلام کا فرمان آپ کہتی مانے تو مسلمان ہے اور نہ مانے تو گڑبڑ ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب پکے رہنا آپ نے کہا پاگل مجھے پسند ہے، مت مجھے پاگل کہے، مجھے کوئی کہے پاگل مجھے کوئی قبول ہے. مجھے کوئی آپ پاگل کہہ دیں، بڑا پاگل، الحمدللہ. پاگل عرف عام میں کہتے ہیں جو شے گل کے پا جائے.
آپ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے آپ کو گلا لیا تو پھر پا لیا، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں یہ خود کام میں ایسے نہیں کیتے. اب وہ حدیث سنیں، فرمایا ذکر الہی کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. آقا کتنی کثرت؟ اب ذرا لفظ سنیں، فرما حتی یقولو مجنون، اتنا ذکر کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہے. اب میں ذرا 1-2 منٹ چپ ہو جاتا ہوں. دنیا تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ آقا. پھر بولیے نا کون کہہ رہا ہے؟ یعنی ہر کوئی کہے پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے. تو پاگل کس کو کہیں؟ فرمایا جو اس کا ذکر کریں دنیا اسے پاگل کہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی کہے پاگل، آپ کو گوارا نہیں، اور ایک وہ ہے جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اس کا ذکر مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھ کے کریں. اور یہی وہ کمزوری تھی جو آپ کی تلاش میں نے کر لی کہ لوگوں مصطفیٰ کی نظروں میں آ جاؤ. وہ آپ نے ابھی کہہ دیا جیسے ہونا ہی کون. تو میں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا سانو کو پاگل کہہ کے بخاوے. ابھی آپ نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں. تو اب آپ بتائیں، حضور فرماتے ہیں جو ذکر اتنا کرے کہ دنیا اسے پاگل کہے، تو جسے کہے پاگل سمجھے وہ عقل مند ہے. کسی سے بیٹی کا رشتہ لینا ہو آپ نے، یا کسی بیٹے کا رشتہ لینا ہو، مائیں پاگل ہوتی ہیں. اب دیکھیں کتنی خاموشی ہوگی. جنت میں کس کس نے جانا؟ جنت کا نام نہ سارے بولتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہی لفظ فاروق اعظم کا سنایا گیا. حضور وہ دیوانہ ہے. تو یاد رکھ لیں کسی ولی کو لوگ عقل مند نہیں مانتے. جب کہا گیا نا کہ وہ دیوانہ، تو پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا لوگ روتے ہیں وہ مسکراتا ہے. لوگ روتے ہیں اور وہ دیوانہ اویس کرنی مسکراتا. لوگ مسکراتے ہیں وہ روتا. لوگ روتے ہیں ہمارے کاروبار اجڑ گئے، وہ ہنستا ہے کہ تمہیں دنیا کا نفع تو یاد ہے، کاش تم نے اس کے جلوے کا نفع بھی سوچا ہوتا. لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں، وہ مولا کے لیے ہنستا ہے. لوگ دنیا کے نفع پر خوش ہوتے ہیں. دنیا مل جائے نا، آپ کو سونا چاندی مل جائے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں نا. تو وہ خوش ہوتے ہیں. وہ روتا، وہ کہتا یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، تم نے سب کچھ دنیا میں چھوڑ جانا. پھر حضرت عمر فاروق اور مولا علی اس طرف ہو جائے نا، دھوپ سے بچ کر، یا اس کونے میں آ جائیں بیٹا، وہ خواتین بیٹھیں اچھا نہیں لگے گا. تو لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے. لوگ کاروبار کے نقصان پر روتے ہیں اور وہ مسکراتا ہے کہ ان کو خبر نہیں کہ کاروبار تو ختم ہو جانے، اصل مال تو وہ ہے کہ اس کا جلوہ دیکھ لے. اور لوگ کاروبار کے نفع پر خوش ہوتے ہیں، وہ روتا، کہتا تمہیں کیا خبر، یہ شے تمہارے ساتھ قبروں میں نہیں جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا بننے کے لیے دنیا کی زبانیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور آپ کے اندر برداشت جو کہ وہ آج ہی آپ نے سنا دی، شکر کرا. اب آپ کو کوئی پاگل کہے تو برداشت کریں گی؟ بولیے. ہمیشہ اللہ کا ذکر والا لوگوں میں پاگل مشہور ہوتا. اللہ کے ولیوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو جس کو گالی نہ دے وہ ولی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ، جس کو کوئی گالی نہ ملے وہ ولی نہیں ہے. آپ کپڑے پہن کے 100 کے 100 افراد کو یہ نہیں کہہ سکتی میں کنی چنگی لگنی، کسی کو چنگی کسی کو مندی. بات یہ آپ کو بڑے برے لگے، وہ بھی تو ہے نا جن کی سن لیتے ہیں آپ. تو جب اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو میری بہنیں بیٹھی، پھر ہر کوئی کہتا یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ایسا. اللہ فرماتا تیری نظروں میں ایسا ہے نا، تو میری نگاہ کرم سے دیکھ یہ میری نظروں میں کتنا بلند شان والا ہے. تو پھر آپ نے اس کی زیارت کی.
تو پتہ یہ چلا کہ کبھی ایسے لوگوں میں نہ بیٹھا کریں جو ولیوں کی بات نہ کریں. ہماری عورتیں ایسے جا کے بیٹھ جاتی ہیں بس جی نہیں جی نے سارے اللہ نو مندے نا سارے اللہ نو. تو پھر آپ ان کے ہاتھ سے گھی کا ڈھیلا اوپر روٹی کے رکھوا کے کھایا کریں. کیوں نہیں کھاتے آپ؟ وہ جو اتنے بے ادب ہوں اور آپ کو ادب کا پہلو یاد نہ رہے، آپ کو کوئی گالی دے دے، ماں کو گالی دے دے، باپ کو گالی دے دے، تو آپ اس کے 14 طبق روشن کر دیں. مصطفیٰ کا ذکر کوئی نہ کرے، ادب نہ کرے، اس کے لیے آپ کا دل نرم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں خرابی آ گئی. یہی خرابی دور کرنے کے لیے یہاں محفل میلاد میں آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں کہ چلو بھائی آپ کے میاں نہیں فارغ، آپ کے باپ نہیں فارغ، بھائی نہیں فارغ، کوئی بات، یہاں آ جاؤ. حضور کی یہاں کتنی بیٹیاں وہ حضور کا ذکر سنا کے آپ کو تازہ کر دیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیں اگلی بات. اب آپ کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ صرف ایک ہی ولی ہے. اگر کوئی کہے صرف اللہ ولی، قرآن پاک میں اللہ نے ولیوں کی تعداد بتائی ہے، اور وہ تعداد کتنی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تم سب کا سب سے بڑا دوست ولی اللہ ہے. اللہ ولی ہو گیا، یعنی اللہ کی شان تمہارے ساتھ یہ ہے، وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے. پھر فرمایا صرف میں اکیلا تمہارا ولی نہیں ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تمہارا ولی ہے. خدا بھی تمہارا ولی اور مصطفیٰ بھی تمہارا ولی. کتنے ہو گئے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ولی، نا 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 نا. آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو خدا کے بن جائیں اور مصطفیٰ کے بن جائیں، اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں. تو کتنے ولی بن گئے؟ ایک اللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کامل اولیاء. جو کہے صرف اللہ ولی، اس کا ایمان مکمل نہیں. اس لیے کہ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا ایک، اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنا لیا، اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنا لیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ والا گروہ ہے، یہی اللہ کے دوست ہیں جو ہر بندے پر چھا جاتے ہیں. تو جو خدا کا نہ بنے، رب ادھر منہ نہیں کرتا، اور جو خدا کا کمزور ہو کر عمل میں کمزور، عقل میں کمزور، فہم میں کمزور، وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، بس بندہ قدم ایک اٹھاتا ہے، رب اپنی رحمان کی شان کے لائق قدم اٹھا کر دوڑتا ہوا بندے کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے جی میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا. سمجھ گئے نا؟ لہذا انسان کہ جب بندہ اللہ سے دوستی کرنا شروع کر دے، اللہ سے پیار کرنے کا رشتہ شروع کر دے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی بندہ بندگی کے مقام پر بیٹھ کر قدم ایک اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا. لہذا میں بار بار کہا کرتا ہوں خدا کے لیے جب بھی نیک عمل کرو یہ سوچ کے کرو یہی عمل مجھے قبر میں کام آنا. یہی عمل مجھے جانا قبر میں کہ نہیں جانا؟ بتائیں جس نے نہیں جانا ہاتھ کھڑا کرو. نہیں جانا؟ جانا نا؟ پکے جانا کچے جانا؟ تسلی سے جانا، پکی قبر بنوا کے جانا. کیا آپ نکل نہ سکیں؟ تو محبت میری بہنیں سن لیں، اللہ سے محبت سے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی اللہ کے پیار میں رو پڑے، اللہ کے پیار میں رو پڑے اور اس کی خشیت میں ایک قطرہ گر جائے، پیار میں لاڈ میں ایک قطرہ آنکھوں سے گر جائے، اللہ جہنم حرام کر دیتا. اب ہم میں کتنی بیٹیاں جو آدھی رات کو بیٹھ کے روتی ہیں ہائے میرے مولا جب میں تیرے پاس آؤں تو تو مجھ سے راضی ہو جا. اب نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اگلا پلان یاد آتا ہے، میں نے بازار جانا، میں نے میک اپ شیک اپ کا ڈبہ لینا، واہ واہ مہنگا لینا، آتا خیال
یہ بادیاں بیٹھی ہیں، بادیاں کھلکھلا کے اس لیے ہنس رہی ہیں کہ سارے پول قادری صاحب نے کھول دیے۔ میلاد میں آنا جی، بس جی قادری صاحب کو ہم نے اتنے نوٹ دینے، نماز میں خیال آ رہا، اور اگر کسی کو بھلے سے خیال نہ بھی آئے آگے پیچھے تو ادھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ساتھ ابلیس پورا ٹیلی ویژن لا کے آپ کے آگے رکھ دیتا ہے، لے بی بی حساب کر تو موجاں کر۔ ایسی عبادت سے بچیں، ایسے خیال سے بچیں، اللہ سے ڈریں۔ بیٹا ایک بار ہی جانا ہے آپ نے، پلٹ کر کسی نے آپ سے پوچھنا نہیں، سرانا چاہیے۔ کبھی میت کو سرانا دیتے دیکھا آپ نے؟ اس لیے یہ مجلسیں آپ کو قبر روشن کرنے کے احوال دیتی ہیں، اور یہ شکر کریں کہ آپ آتے ہیں حضور کی خاطر آتے ہیں۔ جب جس کے لیے آتے ہیں وہ مصطفیٰ آپ کے لیے تڑپتے تو ہیں۔ اب یہاں تک تو میں نے قرآن مجید سے حوالے دے کے بات آپ سے کی، اب ذرا ایک دو باتیں آپ کو اولیاء کی نسبت سے بتا دوں۔ یاد رکھ لیں کہ جو محبت اولیاء کرتے ہوں گے، بھلے اس نے ولیوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا، مثلا آپ یہاں بیٹھیں، آپ ذکر کرتے ہیں غوث پاک کا، آپ ذکر کرتے ہیں حضرت سلطان باہو کا، دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا کریم سے پوچھا، آقا ہم کسی ایسے شخص یا قوم سے محبت کرتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، تو ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس محبت کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، عرفاء سے محبت کرتے ہیں، صلحاء سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر آتا، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ رات کو نکلے، پیچھے چھوٹا سا کتا بھی چل پڑا، بڑے سب اماموں نے لکھا، رات کی تاریکی میں جب ان کے پیچھے پیچھے کتا چلا، انہوں نے اس کو بڑا مارا کہ یہ بھاگ جائے۔ کتا بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے اللہ سے زبان مانگی، مولا مجھے زبان دے دے، میں تیرے ولیوں کا جواب تو دے دوں۔ اللہ نے زبان دے دی۔ کتے نے ان ولیوں سے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ سے ڈرتے ڈرتے چھپ رہے ہیں غار میں جا کے، تو جب ہم غار میں جائیں گے چھپ جائیں گے، تو بیٹھ کے وہاں بھونکے گا۔ کیا کرے گا؟ بھونکے گا۔ تیرے بھونکنے کی آواز سے لوگ باخبر ہو جائیں گے، تو باخبر ہوئیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نہ چل۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کتے نے ان اللہ والوں کو جواب دیا، اس نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین۔ اس کتے نے کہا خدا کی قسم میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ ہے کتا مگر محبت کن سے کر رہا ہے؟ اولیاء سے۔ اللہ پاک نے اس کتے کا نام قرآن میں درج کر دیا۔ اب بتائیے، کتے نے کوئی نماز پڑھی، روزے رکھے، ایک نسبت نے اس نے فرش سے اٹھا کر عرش پر جاگزی کر دیا، تو اب بتائیے، اس صحابی نے ایک سوال کیا، آقا محبت اس قوم سے کریں، اس فرد سے کریں، اس شخص سے کریں جس کو ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، تو جب آپ مجلسوں میں آئیں گے ہی نہیں، آپ مجلس میں اولیاء کا ذکر ہی نہیں سنیں گے تو محبت کیسے ہوگی؟ بھئی آپ کو داتا صاحب کا ذکر آپ کے میاں نے تھوڑے سنانا، ابا جی سنائیں گے بھلے اگر انہوں نے پڑھا ہو، آپ کو بھائی نے سنانا بھلے اس نے پڑھا۔ جس گھر میں آپ کے 4 بچے پیدا ہو جانے ذکر ہی نہیں ہونا، اور پھر آپ کے میاں، میں یہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا، میاں نے آپ کو مدرسے میں نہیں جانے دینا، نہیں جی نہیں وہاں عورتوں کا کیا کام۔ کئی عورتیں مجھے آئیں، انہوں نے کہا جی ہمارے میاں آنے نہیں دیتے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ جو مدرس میں آپ کو آنے نہیں دیتے، کیا وہاں اتنا شرم و حیا سے تار تار لیکچر دیا جاتا؟ بازار میں آپ کے جسم کی ہر وہ شے ملتی جو ہم مرد ہو کے نہیں آپ سے شیئر کر سکتے۔ میاں کی غیرت اگر حضور علیہ السلام کی محبت والی ہو جائے، پیار والی ہو جائے، وہ کیا کہے گا؟ جا بی بی جا، تیرے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب دے دے گا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کسی کی بیوی کو نیک کام کرتی ہے نا، اور میاں کی سپورٹ ہو، میاں کا ساتھ ہو، میاں نے اختیار دے دیا، کوئی غریب آ جائے نا آٹا دے دینا، اور اگر عورت کو یقین ہو کہ میں اگر یہ نیکی کروں نا تو میاں مجھ سے بات پرس نہیں کرے گا، آقا فرماتے ہیں بیوی کو تو اجر مل ہی جائے گا، بیوی کے صدقے اللہ پاک اس کے شوہر کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی اللہ ہی معافی،
शादी पर पर्दा नहीं पूछेंगे जी, पर्दा लगा दें, इधर मर्द हैं इधर औरत। कभी पूछा मर्द ने, आपके मियाँओं ने? मियाँ मानो वाली नहीं, मियाँ बिल्ली जिसको कहते हैं, पूछते हैं? ये अजीब बात। शादी पर जाए तो कोई पर्दा नहीं, वलीमे पर जाए तो कोई पर्दा नहीं है, फंक्शन पर जाए तो पर्दा नहीं, किसी के बर्थडे पे चले जाए तो पर्दा नहीं। एक लफ्ज मिलाद का मियाँ के कान में डाल दें, अच्छा वहां पर्दे में हो के बात करते हैं? बताइए, इसको ईमान कहते हैं? इसको मुनाफिकत कहते हैं? कि हुजूर का नाम आ जाए तो आपको तो अदब आना चाहिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र है। जिस मजलिस में आप जा रहे हैं, शादी में, ब्याह में, क्या उसमें सारे वलीउल्लाह बैठे होते हैं? बोलिए। और जहां हुजूर का जिक्र हो, आका फरमाते हैं, वहां सिर्फ जिक्र ही नहीं होता, वहां अर्श वाले फरिश्ते भी आके जिक्र की मजलिस में शामिल हो जाते हैं। आपकी शादी में तो भले कोई फरिश्ता आए या ना आए, लेकिन मजलिस जिक्र में अल्लाह के मलाइका आते हैं, रहमत लेके आते हैं, करम लेके आते, लुत्फ लेके आते, सुकून लेके आते हैं। तो जिस मजलिस में मुस्तफ़ा खुश होकर बताएं, ए गुलामों उस मजलिस में जाया करो, तो आप उस मजलिस में इसलिए नहीं जाने देते जी पर्दा को नहीं। यहाँ औरतें आप सामान लेने जाती, मेकअप का लेने जाती हैं कि नहीं? बहुत ही जाती। हर वो शय जो सिर्फ मियाँ को पता होता है या बीवी को, वो आप मर्दों से मांगती हैं, तो उस वक्त शरीयत किधर जाती है? ये शरीयत सिर्फ मिलाद में ही रह जाती। जिस शख्स का ये ईमान हो कि सिर्फ मिलाद में शरीयत है, कहीं शरीयत नहीं, समझें ईमान में कमजोर है। ईमान वाला वो है जिसे खुदा पर भी यकीन हो, मुस्तफ़ा पर भी यकीन। जनाजे होते हैं, जनाजे, फौतगी जब घर में हो जाती, मियाँ बीवी 100 रिश्तेदार मिलजुल कर नहीं रहते, एक गम मार रहा होता है, किसी को होश नहीं होती, भी पर्दा कर लो भाई। भले क्या पर्दा करना, डेड बॉडी घर पड़ी है। तो जहां इस तरह की पाबंदियां आ जाती हैं, वहां अल्लाह ताला का तकवा, डर आ जाता। जहां डर आ जाए वहां शरीयत के अहकाम नरम पड़ जाते हैं। तो वो कुत्ता पीछे पीछे चल पड़ा। उसने कहा जी मैं कुत्ता तो हूं, भौंकता हूं, मगर मैं उन कुत्तों वाला नहीं हूं जो कुत्ते होकर भौंकते हूं। मैं तो वलियों का आशिक हूं। अब आप देखें कुरान पाक में कुत्ते का जा बजा जिक्र आया, जा बजा जिक्र आया, इधर आ जाओ, हर मुकाम पर जिक्र आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतों को कुत्ते के नाम के साथ मुज़य्यन कर दिया। अब समझ आ गई आपको कि कुत्ता कुत्ता होकर औलिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, कुत्ता कुत्ता होकर औलिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, और एक हम हैं बंदे होकर औलिया के ऊपर बोलते हैं। औलिया के ऊपर बोलना इंसानियत नहीं है। अच्छा फिर आगे सुना, हमारे यहाँ घरों में कुत्ते होते हैं ना, तो जब कभी आपने कोई ऐसा मेहमान देखा जो आपके पास आए और आपको कहे जी मेरा कुत्ता कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है कोई ऐसा? या आप कभी जिक्र करती हैं भाई जैसे मर्जी बैठे कुत्ता? कुर्बान जाएं, अल्लाह पाक ने उस कुत्ते के बैठने के अंदाज कुरान में बयान कर दिए। वो वलियों का कुत्ता। आपको लोग ये भी कहते हैं जी आप दाता के मलंग नहीं। कैसे जी? सारे मलंग अल्लाह के होते हैं। क्या कहते हैं आप? कैसे दाता के मलंग? अस्तगफिरुल्लाह, तो ये शिरक है। चलो 3 बातें पूछ लेते हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया औलिया के मंगते बन जाओ। क्या फरमाया? औलिया के आप लुगत उठा लें। फरमाया फसअलू अहल जिक्र, अल्लाह वालों के मंगते बन जाओ। आप साइल के लफ्ज का लुग़वी माना निकाल लें। इसका माना मंगता, फकीर, सवाली। तो सवाली जुमेरात को जो आते हैं उसको आप क्या कहते हैं? मंगता ही कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वालों के मंगते बन जाओ, तो फिर अपने ऊपर उनकी मोहब्बत गुलामी के पटे डाल लो। अल्लाह सिला क्या देता? वो हदीस की बात, बंदे ने कहा आका हमने उस कौम को देखा नहीं मगर मोहब्बत करती। अब आपने दाता साहब को देखा? बोलिए। हुजूर गौसे पाक को देखा? नहीं। हजरत बिलाल की अजान का किस्सा सुना मगर देखा नहीं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को देखा नहीं। कितना जिक्र सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि कोई ऐसे भूले से कह देना बिलाल तो कान चौकस हो जाते। हाँ हुजूर का बिलाल, हुजूर का बिलाल। तो
تو جب اس طرح ہم ذکر سنتے ہیں تو ہم چوکس ہو کے جوش آتا وہ دن کب آئے گا جب یہ سب غلام مصطفیٰ کے نظر آ جائیں. یہ تڑپ کب آئی؟ سن اس صحابی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ میں اس شخص سے اس قوم سے محبت کروں جن سے میں ملا ہی نہیں ہوں تو مجھے صلہ کیا ملے گا؟ اب یہ سوال ذہن میں رکھ لیں. ہماری محبت داتا صاحب سے، ہماری محبت حضرت سلطان باہو سے، ہماری محبت شہنشاہ غوث الورا سے، ہماری محبت داتا صاحب سے، ہماری محبت اولیاء سے، ہماری محبت بلال سے، ہماری محبت ابو بکر عمر عثمان سے، ہماری محبت آل بیت اطہار سے، دیکھا کسی کو بھی نہیں مگر مرتے سب پر ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ کبھی نیاز دینے پہ آج آپ کہتے ہیں آل نبی کی نیاز ہے. ایسے ہی تو ایک دل والا وہ ہے جو نیاز دے کے فتویٰ لگا دے گا، اور ایک دل والا وہ ہے کہتے ہیں کس کے نام پر؟ جی آل نبی کے نام پر. سبحان اللہ، ان کے نام پر چنگا ہی کام کیا نا. تو صحابی نے جب پوچھا نا حضور ہم ملے ہی نہیں مگر محبت کرتا ہوں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس جس نیک کے ساتھ تم محبت کرتے ہوگے اللہ پاک اس کے ساتھ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا. اب بتائیں محبت کوئی مزہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ ماں کی قبر پکڑ لیں. فرمایا ماں زندہ ہو تو دعائیں دیتی، بچے کی کامیابی کی دعا کرتی. فرمایا ماں قبر میں چلی جائے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، علامہ ابن القیم نے لکھا، ماں قبر میں چلی جائے. طبرانی کی روایت، بچہ ماں کی قبر دیکھنے آ جائے. فرمایا جب اولاد ماں باپ کی قبر دیکھنے آتے ہیں اللہ پاک ماں باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے میں بچے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اتنا فیض. زندہ ہوں تو ان کی دعائیں، قبر میں چلے جائیں تو ان کی محبت کی ہوائیں آپ کو فائدہ دیتی. تو پتہ یہ چلا اولیاء صلحاء کی محبت اللہ محروم نہیں کرتا. اور حدیث کے الفاظ، قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آقا فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسی میری امت کے لوگ، کتنے ہزار؟ 70,000 افراد ایسے میری امت کے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70. پھر فرمایا اس 70 کے ہر فرد کے ہاتھ، ہر ایک امتی 70 کا بازو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. موج ہو گئی. اور ایک روایت میں ہے 7 لاکھ. 70,000 الگ اور 7 لاکھ الگ. فرمایا کیسے جنت میں جائیں گے؟ قیامت کے دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، اولیاء کے جو بڑے بڑے ہوں گے ان کے رہنما ہوں گے، ان کے مقتدا ہوں گے، جن کے ساتھ آپ نے محبت کی ہوگی، جن کے نام کے آپ نے ترانے گائے ہوں گے، جن کی چاہتوں نے آپ کا اخلاق سنوارا ہوگا، جن کے کردار کی آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، آپ کے میاں بات کرتے ہیں، آپ کے والد بات کرتے ہیں، آپ کی مائیں بات کرتی، سن کر مچل گئے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اور حسرت بن گئی کاش ابو بکر کو دیکھا ہوتا، کاش عمر کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے عثمان ذو النورین کو دیکھا ہوتا، کاش اہل بیت کے حضرت مولا علی کو دیکھا ہوتا. ایک تڑپ پیدا ہوئی. تڑپ نے آپ کو مجبور کر دیا چلو ان کے نام پر کھلا دوں، ان کے نام پر پلا دوں، ان کے نام پر محفل منعقد کر لوں. یعنی ہر نیک عمل ان کے نام پر کرتے رہے. تو قیامت کا دن ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ ان کے آگے آگے ان کا رہنما ہوگا اور پیچھے قطار ہوگی متماسکون. فرمایا ایک دوسرے کے ہاتھ میں، جیسے آج یوم کشمیر ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتے ہیں زنجیر کشمیر. فرمایا قیامت کے دن وہ غلاموں کی زنجیر ہوگی، ادھر سے بھی وہ پکڑیں گے، ادھر سے بھی پکڑیں گے. اگلا جنت کے اندر ہوگا اور پچھلا جنت کے باہر ہوگا. وہ جو اندر جائے گا وہ اندر سے اٹھ کر دیکھے گا آخر والا داخل جنت میں ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. تو آخر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوگا وہ جو پہلی لائن کا فرد ہوگا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. تو وہ کہے گا جب تک تو اندر جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک میرے دل کو قرار نہیں آ جاتا. دیکھیں ایک دوسرے کے بازو میں بازو دے کر، یہ ہے اولیاء کی محبت کا فیض، اولیاء کے دوستوں کا کمال، اللہ کے ساتھ محبت اور رشتہ محبت استوار کرنے کے صلے. ہمارے ہاں اولیاء کی محبت سے بھگا دیا جائے شرک. اولیاء کے پاس جانا شرک. ویڈیوز بڑی آتی ہیں
اور افسوس کی بات ہے کہ ویڈیو کے نیچے کوئی حوالہ نہیں ہوتا، عورتوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ عورتیں جا ہی نہیں سکتی، بازار میں جائیں تو مردوں کے ساتھ حلال ہے، جاتے ہیں نا، آپ کے میاں آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی آپ نے میاں سے پوچھا میاں جی یہ تسی پتہ لاؤ ہاں کہ میں تہاڈے نال بازار جانی ہے، میرا بازار جانا جائز ہے کہ بولیے میں تہاڈے نال ریسٹورنٹ جانا، پیزا کھانا، ککڑ کھانا، جرگا کھانا، بریانی کھانی تو میں تہاڈے نال چلی جاواں؟ کبھی پوچھا کسی میاں نے؟ نہیں جی عورتیں نہ جائیں، یہ ساری لٹ اٹھا کے عورتوں پہ آئیں گے، حالانکہ حدیث پہلے آئی تھی، حضور علیہ السلام نے مردوں کو بھی قبرستان جانے سے روک دیا تھا، عورتوں کو بھی روک دیا تھا، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کا دیدار کیا اور دیدار کر کے یہ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے روکا تھا قبروں پر نہیں جانا، اب حکم دیتا ہوں جایا کرو۔ جب حضور نے فرما دیا جایا کرو تو پچھلی حدیث کیوں سناتے ہیں بھائی؟ پچھلی حدیث یہ سنانا چاہتے ہیں شراب پیو جو ختم ہو گئی؟ حضور پہلے گو لوگ کھاتے تھے، آپ وہ سنانا چاہتے ہیں جو حکم منسوخ ہو گیا وہ کیوں نہیں سناتے؟ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا جایا کرو، جب فرمایا جایا کرو تو پیچھے بات کیا رہے گی؟ تو پتہ چلا زندہ رہیں تو اولیاء کی محبت کے ساتھ زندہ رہیں، اولیاء کا ادب کریں۔ ہمارے ہاں داتا پر بڑا بکھیڑا، یہ داتا کون؟ استغفر اللہ، داتا تو اللہ، داتا کا عرف عام میں معنی سخی ہے، اللہ پاک داتا تو ہے، وہ تو پہلے ہی داتا، پھر تو آدم علیہ السلام ایک ہی ابا جی کافی، یہ اتنے ابا جی کہاں سے آ گئے؟ جی بھئی ایک ہی ابا جی کافی تھے، تو باقی ہر محلے گلی گھر گھر میں ایک نیا ہی ابا جی، ایک نیا ابا جی، اس طرح کے ٹکوسلے نہیں چلتے۔ لہذا اللہ پاک کی صفات ہیں، اللہ پاک کی شان ہیں، ہر وہ عورت جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اولیاء کی محبت قیامت کے دن کیا کام آئے گی، تو صحابہ نے پوچھا حضور جو ہاتھ تھام کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے ان کا تھوڑا تعارف کروا دیں۔ فرمایا وجوہہم کالقمر، فرمایا ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ تو جنہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا، ہم ان کی اوپر لٹ اٹھا کے بیٹھ جائیں تو قیامت کے دن جب یہ جنت میں جائیں گے نا تو فرمایا لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور یہ جو ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے ہوں گے ان کو فرشتے دیکھ کر حساب لینے آئیں گے، اللہ فرمائے گا ہٹ جاؤ، یہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے بھئی؟ ہمارے پاس تو حساب ہی کوئی نہیں، شکر کرو آپ کا حساب سے جان چھوٹ گئی۔ لہذا آخری حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، تو پتہ یہ چلا، اب مسلم شریف کی حدیث، آپ سارے نماز پڑھتے ہیں نا؟ جو نہیں پڑھتے ذرا وہ بتاؤ، یہ آخری حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی کہ 2 وقت کی؟ 5۔ جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کئی مومن ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، کئی ایسے نمازی ہوں گے جن کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ ولیوں کو مانتے ہوں گے، آقا فرماتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ہوں گے نا، وہ جب اللہ فرمائے گا نا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو وہ جنت میں پھر کے آئیں گے، پتہ چلے گا ان کے ماننے والا ایک بھی جنت میں نہیں ہے۔ وہ واپس آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے دوست کوئی نہیں ہے جنت میں، تو اللہ پاک فرماتا غور سے دیکھو جنت میں ہوں گے، اب آپ دیکھیں پیار سے بات کرے گا، جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے سامنے آتا تو بڑا سونا لگتا ہے، تو ہماری عورتیں اس کا کبھی رخسار دیکھتی، کبھی اس کے ہونٹ دیکھتی، کبھی اس کی حرکتیں دیکھتی، کڈا سونا لال ٹماٹر، ایسے ہی پھر آپ کہتی اس کے گلے میں لگائیں بھینچ لیں، کرتے ہیں نا ایسے، اور اگر تھوڑا سا دور ہو تو دھڑکن تیز ہوتی، اس چھوٹے سے ٹماٹر کو میں ذرا قابو کر لوں، تو آپ قابو کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں آپ نے چیزیں کھانی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی بھئی آپ دے دیں، کیوں پوچھتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں بولتے بڑا سونا لگتا۔ اسی طرح اللہ اپنے ولیوں سے جب بات کرتا ہے تو اسے بھی اچھا لگتا میرا بندہ میرے سے بات کر لے۔ جیسے آپ کو چھوٹا بچہ پسند آتا تو آپ کا نگاہ نہیں ہٹتی، توجہ نہیں ہٹتی، خیال نہیں ہٹتا، آپ بار بار کہتے ہیں نہیں میں نے ادھر دیکھنا، میں نے ادھر دیکھنا، کیونکہ وہ مجھے تک رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔
اور آپ کی طبیعت مچلتی ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا اچھا، یہ ساری باتیں جب آپ کے دل کو خوش کرتی ہیں۔ اب بتائیے میری بہنیں بیٹھی، جب مولا بندے کو دیکھتا ہے تو ولیوں سے کہتا جنت میں تو جاؤ، دیکھو تو صحیح جنت میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں مولا وہاں نہیں ہے، تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، اس کو پتہ یہ میرے ہیں، یہ ولی میرے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں دوبارہ وہ جنت سے واپس پلٹ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں باری تعالیٰ اندر تو ہمارے ہیں ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا اچھا پھر وہ اگر جنت میں نہیں تو میں نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ تو وہ بھڑک کر کہتے ہیں مولا کیوں دوزخ میں تو نے ڈالا؟ فرمایا وہ اس لیے میں نے ان کو دوزخ میں ڈالا کہ ان کے عمل تم جیسے تھے ہی نہیں، ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے۔ تو آگے جملہ سنیے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر ان کے عمل ہمارے عمل جیسے نہ تھے تو تیرے ان بندوں نے ہمارے ساتھ دوستی تو کی ہوئی تھی نا، تعلق تو بنا رکھا تھا۔ یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا، ترجمہ سمجھیں، وہ کہیں گے باری تعالیٰ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، روزے آ رہے ہیں، حج ہمارے ساتھ، تو ہم ساتھ مل جل کر تیرے ذکر کی محفلیں کرتے تھے۔ تو باری تعالیٰ وہ ایسے نہ تھے، ہم تو ایسے تھے نا، تو چلو ان کو نہ دیکھتا، ہمیں دیکھ کر ان کو معاف کر دیتا۔ اب یہ بات جب اولیاء کریں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا تم دوزخ میں جاؤ، جس جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، جس کی شکل تمہیں یاد ہے اسے پکڑتے جاؤ اور جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ اب میں آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں، دوزخ میں نمازی کا کیا کام ہے؟ میری بہنیں غور سے جواب دیں، نمازی کا کام ہے دوزخ میں؟ روزے دار کا، حاجی صاحب کا؟ تو یہ دوزخ سے کون نکل رہے ہیں؟ نمازی۔ دوزخ سے کون نکل رہے ہیں؟ حاجی۔ دوزخ سے کون نکل رہے ہیں؟ روزے دار۔ الفاظ ہیں وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيُصَلُّونَ، وہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اور روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، اور وہ حج یعنی سارے عمل نیک ہمارے ساتھ کرتے تھے، تو باری تعالیٰ تو نے پھر بھی ان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا عمل کرتے تھے مگر تم جیسے نہ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم جیسے نہ تھے، ہم تو ان کی نسبتوں سے تیرے قریب لا رہے تھے، تو نے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا اچھا چلو جس جس کو تم پہچانتے ہو جہنم سے، بولیے جہنم سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جہنم سے کن کو نکالا جا رہا؟ جو ولیوں کی صحبت میں رہتے تھے، جو ولیوں کی محفل میں جاتے، جو ولیوں سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ کہاں سے نکالے جا رہے ہیں؟ دوزخ سے۔ تو دوزخ میں پہنچایا کس نے؟ ان کی نماز کمزور تھی، ان کے روزے کمزور تھے، ان کے حج تھے مگر کمزور تھے۔ اب ہو سکتا کہ اگر یہ ولی ان کو نہ چھڑاتے تو لوگ کہہ دیتے بس جی عمر پوری ہو گئی تھی، اس لیے سزا پوری ہو گئی تھی، اس لیے ان کو چھڑانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، مگر اللہ نے ان کو اجازت نہ دی کہ دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاؤ، نہیں، کیا فرمایا جاؤ میرے ولیو تم جہنم سے پکڑ پکڑ کر نکالو۔ اگر اللہ چاہتا تو جہنم سے اجازت دیتا بھئی نکل جاؤ جنت میں، مگر ایسے نہیں نکالا، ولیوں کو بھیجا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ولیوں کو کیوں بھیجا جہنم سے نکالنے کے لیے؟ اس لیے کہ جب ولی جنت میں جائیں گے تو ولیوں کے ماننے والے اس بات پر تکبر نہ کریں کہ جی اسی آپ پہ ہی بخشے گئے ایسا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ یہ کہتا ہوا پائے گا کہ میرے عمل مجھے جہنم میں لے گئے، نسبت ولی مجھے جنت میں لے گئی، آج مجھے نسبت ولی کام آ گئی۔ لہذا نبی کا امتی وہ ہے جو ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو پاکیزہ کرے، کبھی ولیوں کو برا نہ سوچیں، اور یاد رکھ لیں جو ولیوں کے بارے میں برا سوچنے کے لیکچر ہوتے ہیں، عقیدہ توحید کی باتیں بڑی عورتیں آ کے بتاتی ہم فلاں جگہ پڑھتی ہیں، فلاں اکیڈمی میں پڑھتی ہیں، وہاں یہ لیکچر ہو رہا جی درباروں پہ نہ جایا کریں۔ آپ ان سے پوچھا کریں حدیث بتا دیں کہ کسی دربار پر نہ جانا حضور نے فرمایا ہو، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اگر فلاں جگہ کی پابندی لگاتے ہیں تو آپ کے بازار جانے پر پہلے پابندی ہونی چاہیے۔ آپ لگا کے دیکھیں، جس کی ددیاں آپ اڑا کے رکھ دیں گی
اور آپ کیا کہتی ہیں؟ تو نہ کون ہے مینوں ڈکن والا۔ اور حضور کی مجلس میں جانے کی پابندی، آقا کی محفل درود میں جانے کی پابندی، محفل میلاد مصطفیٰ میں جانے کی پابندی، اور کون لگائے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والا۔ جمعہ بھی پڑھے، بی بی کو نانا آپ نے نہیں جانا۔ مرد کا کیا کام ہے خطاب کرنا؟ بھائی مرد کا کیا کام ہے آپ کو میک اپ کا سامان اور ڈبے فراہم کرنا؟ آپ بے تڑک وہ چیزیں مانگ لیتے جو ہم بھی آپ سے بات نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا اولیاء کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ ہماری محبت حضرت سخی سلطان باہو سے ہے، وہ ہمیں لے جائیں گے۔ ہماری محبت داتا گنج بخش حجویری سے ہے، ہمیں وہ پکڑ کر جنت میں۔ اس لیے کہا کرو کہ مولا عمل پلے کوئی بھی نہیں، بس تیرے ولیوں کے نیچے رہتے ہیں، انہی کا صدقہ ہوگا، ہمارا لنگر پکا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری نسبتوں کو، ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے اور ہمیں ولیوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو آج ہمارا سارا پروگرام کشمیر والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام کا میسیج ہے۔ اللہ پاک ہماری آج حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا